فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم ایک پہر چھڑے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ کیا ہم نے آپ کے سینوں کو کشادہ نہیں کیا، اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا؟ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں، زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا نا مجھے راسیے مہندی کا رچانا، صحرا یہ شاہانہ، ہائے تم مر گئے میں لٹ گئی، گھر ہو گیا برباد، ہائے میں لٹ گئی صاحب۔ ایک رات کی بیاہی یہ بیاں کرتی تھی رو کر، ہائے میں لٹ گئی صاحب۔ بابا نے پڑھا عقد پھوپھی جانے بلالی، فریاد خدا کی، آئے شب بیاہ صبح رات ہوئی، وائے مقدر، ہائے میں لٹ گئی صاحب۔ ایک شور ہوا خیموں میں در آئے ستمگر، جب مر گئے سرور، آئے خیمے جلے اسباب لٹا، چھن گئی چادر، آئے میں لٹ گئی صاحب۔ آنکھوں پار سانس تھی رکھے ہوئے کبرا، کہتی تھی یہ دکھیا، آنکھوں پار سانس تھی رکھے ہوئے کبرا، کہتی تھی یہ دکھیا، ہائے ایسی ہوئی شادی ہوا
گھر ہائے میں لٹ گئی صاحب اقرار۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھنے پر محمد رضی اللہ عنہ۔ عشر مجالس کی آج نویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے شرط و شروط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط قرآن کہتا ہے التائبون، پاک و پاکیزہ انسانی ہی سماج میں اچھائیوں کو عام کر سکتا ہے، طیب و طاہر انسانی ہی برائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ التائبون، پہلی شرط قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وجود کو آب توبہ سے پاک و پاکیزہ بناؤ، اور دوسری شرط یہ ہے العابدون، صرف اپنے خالق و مالک کی عبادت کرو اور خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم نہ کرو۔ الحامدون، اور جس خدا کی عبادت کرتے ہو اسی خدا کی حمد و ثنا کرنا ہوگی۔ تمہارا پروردگار ہی لائق ستائش ہے اور وہی لائق حمد ہے۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات السائحون، کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خالق کا پتہ دیتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو بدلاؤ لا سکتا ہے اس کے ایمان کا عالم یہ ہو کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو خدا کی علامت سمجھتا ہو اور خالق اور مالک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہو، اور یہ خدا کا اثر سمجھتا ہو اور اثر کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچتا ہو۔ چار باتیں۔ پانچویں بات الراکعون، رکوع میں جا کے کہتا ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا، عظمتوں کا مالک ہے میرا خالق، اور میں اسی عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہتا ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا معبود بے عیب ہے،
اس میں نقص نہیں پایا جاتا، وہ ہر طرح کے عیب سے منزہ ہے، وہ بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، اور میں اسی بلند و بالا اور اعلیٰ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اسی کی ستائش کرتا ہوں۔ اتنی 6 صفات پہ فائز ہونے کے بعد اب ایسے لوگ عابد بن کے، تائب بن کے، عابد بن کے، حامد بن کے، سائح بن کے اور راکع اور ساجد بننے کے بعد اب سماج و معاشرے میں بدلاؤ لائے گا انسان۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ حسین جہاں محبوب خلائق ہیں، جہاں حسین فرزند رسول ہیں، وہیں حسین مصلح اعظم۔ ہر مصلح کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، پر حسین تو مصلح اعظم ہے، حسین تو شہید انسانیت ہے، حسین تو محسن انسانیت ہے۔ اس محسن انسانیت اور شہید انسانیت اور مصلح اعظم حسین کی قربانی کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی آخر وہ حسین کیسے زمانہ بدل گیا کہ جو آغوش رسالت میں پلا ہو، 50 سال کے وقفے میں اس حسین کے گلے کے اوپر خنجر پھیرا جا رہا تھا، اور صرف خنجر ہی نہیں پھیرا جا رہا تھا، نعرہ تکبیر کے ساتھ خنجر چلایا جا رہا تھا۔ آخر تاریخ میں بدلاؤ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتا چلا آیا بغیر کسی تمہید کے، جہاں سے کل بات چھوڑی تھی آج وہیں سے جڑ جاؤں گا، لیکن مختصر سی تمہید ضروری ہے، اور وہ تمہید بہت زیادہ دور نہ جاؤں گا، سن 4 ہجری سے ہی آ جاؤں گا، وگرنہ اللہ کے نبی 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے، 13 برس مکہ مکرمہ میں رہے، اسے بعثت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، اور ہجرت کے چوتھے سال امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ مسلسل سنتے، لیکن میں اس بات کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بھئی نبی گرامی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، شہزادی دو عالم امام حسین علیہ السلام کو نبی گرامی کی خدمت اقدس میں لے آتی ہیں، تو جس کے کان میں اللہ کے نبی نے داہنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، نبی گرامی نے جس کے کان میں اذان و اقامت کہی ہے، اس ذات گرامی کو حسین کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، جو معلم بشریت ہے، جو اللہ کا رسول ہے، جو اسلام کا بانی ہے، بانی اسلام نے حسین کی آغوش میں، جب حسین آغوش رسالت میں آئے تو نبی نے حسین کے کان میں اذان کہی، نبی گرامی نے حسین کے بائیں کان میں اقامت کہی۔ اتنی بات نہیں، اما جس آغوش میں، جو آغوش اسلام کا گہوارہ تھی، وہی آغوش حسین کی پرورش گاہ بنی ہے۔ یعنی جو آغوش اسلام کا گہوارہ، وہی آغوش حسین کی پرورش گاہ بنی ہے۔ اتنے ہی نہیں، جس نے حسین کا نام حسین رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ حسین کے لیے جس نے عقیقہ کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ جس نے 5 وقت نبی گرامی کی 7 برس تک امام حسین رسول خدا کے ساتھ رہے، جس نے 5 وقت میں نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نبی کے واعظ سنے ہیں، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس نے نبی کے خطبوں کو سنا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، صدر اسلام ہے نا، مدینہ منورہ ہے نا، مسلمانوں کا ذوق و شوق اور مسلمانوں کا جوش و خروش، اور صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، حسین کس گھر میں پل رہے تھے؟ اس گھر میں پل رہے تھے
جس میں رات و دن ذکر خدا اور عبادتوں کی باتیں تھی، کہیں وحی کی آیتیں اتر رہی تھیں، کہیں غریبوں کی دستگیری کا مسئلہ تھا، کہیں مظلوموں کی داد رسی کا مسئلہ تھا، کہیں غزوات کے تذکرے تھے، اور اسی گھر میں تذکرہ یہ ہوتا تھا اسلام کو کیسے پروان چڑھایا جائے، اسلام کو کس طریقے سے عروج دیا جا سکے۔ اور اتنا ہی نہیں، حسین رسول کے ساتھ تھے، توجہ کرے گا میرا مجمع، حسین رسول کے ساتھ تھے جب اللہ کے نبی ہجرت کے 9 برس مباہلے میں لے کر گئے، امام علی کو لے کے گئے، شہزادی دو عالم کو لے کے گئے، امام حسن مجتبیٰ کو لے کے گئے، حسین شہید کو لے کے گئے نا، تو یہ روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ میدان، اور یہ خود ہمارے یہاں بھی روایت ہے، مگر ام المؤمنین حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ میدان مباہلہ میں چاروں حضرات کو اور خود نبی بھی ایک چادر کے زیر سایہ کیا، اور چادر سب کے اوپر چادر اڑا کے اللہ کے نبی نے جس آیت کی تطہیر، جس آیت کی تلاوت فرمائی ہے وہ کوئی اور آیت نہیں، آیت تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا توجہ کرنے، یعنی جو مصداق آئے تطہیر اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اتنے ہی نہیں، میدان مباہلہ میں چادر اڑانے کے بعد پنجتن پاک جب کسا کے نیچے آئے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی جملہ میدان مباہلہ میں ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اب آپ دیکھیں حسین 7 برس تک نبی گرامی کے ساتھ ہیں نا، بس حسین کے سامنے ایک طرف نبی کا اسوہ حسنہ، دوسری طرف باپ جو مجاہد اسلام، اور صرف مجاہد اسلام ہی نہیں محافظ اسلام بھی ہے، بس ایک طرف نانا کا اسوہ حسنہ، دوسری طرف باپ علی مرتضیٰ جو مجاہد اسلام اور محافظ اسلام بھی ہیں، اور تیسری طرف ماں جو خواتین کے لیے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا ترجمان بنی ہے نا، اسے شہزادی دو عالم کہتے ہیں۔ اور پھر حسین بھی تو قدرت کے طرف سے فطرت کے خاص عطیے کو لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی ماحول ملا تھا، اور تیسری چیز نبی کی آغوش تربیت میں پل رہے تھے، اسی لیے یہ ساری وہ صفات تھی کہ کم سنی میں نبی کے صفات و کمالات کے جو مجسمہ بنے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور اسی قربانی کے صدقے میں نبی گرامی نے اسی قربانی کے صدقے میں امامت کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھا ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، میں جڑ گیا۔ آپ بتائیں، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے امام زین العابدین۔ تیسرے امام کے بعد چوتھے امام سے 12ویں امام تک 9 امام ہوں گے، اور یہ 9 امام امام حسین کی اولاد ہیں۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، یعنی چوتھے امام سے امام زمانہ علیہ السلام تک 9 امام، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ 9 امام امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سقیفہ کو پڑھنے سے پہلے، آج میں بغیر کسی تمہید کے سقیفہ پڑھوں گا عزیزان محترم، پر سقیفہ کو پڑھنے سے پہلے امامت کے مختصر اشارے کرتا چلوں، اور کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں تاکہ آج میں سقیفہ بتا سکوں، اپنے سامعین کو اور اپنے محترم مجمع کو سقیفہ بتا سکوں۔ سقیفہ کیا ہے اور کہاں سے تاریخ میں انحراف آیا؟ آپ کو پتہ ہے، میں ایک مثال سے بات عرض کرتا چلوں۔ ایک بڑی سی گاڑی ہو اور اس پہ مسافر بیٹھے ہوں، اور اس کا ایک چلانے والا ڈرائیور ہو۔ یہ بتائیے اگر ڈرائیور غلط راستے پہ چلا گیا تو سارے لوگ غلط راستے پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو سب کا نقصان ہوگا۔ توجہ کرنے کی ضرورت، اگر آپ کوئی دیوار اٹھائیں
اور معمار نے، دیوار اٹھانے والے مستری نے پہلا ہی گمہ ٹیڑھا رکھ دیا تو دیوار آخر تک ٹیڑھی جائے گی نا۔ امام معمار اول کو کہا جاتا ہے خشت اول چون حد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر مستری نے پہلا گمہ ٹیڑھا رکھ دیا نا تو پوری دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے اصول کو کس امام سے لیں گے، یہ بہت اہم بات ہے نا، کس کے پیچھے ہمیں جانا ہے۔ آیا جو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، جو انسان خطا کر سکتا ہے، کیا اس کے پیچھے چلنے والا انسان خطا سے محفوظ رہے گا یا نہیں؟ خطا سے محفوظ رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے جس کے پیچھے جا رہا ہے وہ خطا سے محفوظ ہو، تب ہم اور آپ خطا و لغزش سے محفوظ رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم یہ بتانا چاہیں گے، آج کی اس مجلس میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو رہنما ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم اور آپ آج کی دنیا میں لیڈر کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ لیڈر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک محلے ہی کے لیڈر ہیں، کچھ لوگ ایک گاؤں ہی کے لیڈر ہیں، کچھ لوگ کی لیڈر کا جو دائرہ ہے بہت محدود ہوتا ہے۔ مگر امام جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ہادی و رہنما مانتے ہیں، اس کی دائرہ امامت کہاں تک ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کن کن چیزوں میں ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اچھا، نبی خاتم الانبیاء، پہلی بات۔ دوسری بات، ہماری کتاب قرآن بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی۔ آخری کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب تک قیامت نہ آئے گی، قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب جس کتاب میں موجود ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو نبی خاتم الانبیاء، اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، اب کوئی نیا قرآن نہیں اترے گا، اب کوئی نئی آیتیں نہیں آئیں گے، تو نبی آخر خاتم الانبیاء ہیں۔ قرآن بھی آخری کتاب ہے، اسلام بھی آخری دین ہے، یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے گی یہی اسلام باقی رہے گا۔ تو اب آپ یہ بتائیے، نبی تو نہ رہے، کیا رہنما کی ضرورت نہیں؟ بھائی نبی خاتم الانبیاء، قرآن آخری کتاب، اچھا دین بھی آخری دین ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نبی کا جانشین بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا نبی ہے۔ ہاں بس فرق اتنا ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہوگا، توجہ کرے گا میرا مجمع، مگر اسی کی طرح معصوم ہونا چاہیے، اسی کی طرح عالم ہونا چاہیے، اسی کی طرح ہر لغزش سے محفوظ ہونا چاہیے، اس میں تاریکی کا پہلو نہ پایا جائے، اس میں کوئی غلط پہلو نہیں پانا چاہیے، اور وہ افصح البیان ہو، زبان اچھی ہو، جسمانی اعتبار سے ناقص نہ ہو، میدان سے کبھی بھاگا نہ ہو، جنگ کے میدان میں ڈٹا رہتا ہو، توجہ کرے گا میرا مجمع، میدان سے جو بھاگے وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا، دشمن سے جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا مناظرے میں جو ہار جائے وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کو ایسا ہونا چاہیے جو بحث و مناظرے میں کبھی مغلوب نہ ہو اور ہارنے نہ پائے، یعنی یوں کہہ دوں معصوم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے، جو زمین پہ نہ سیکھے بلکہ وہاں سے سیکھ کر آیا ہو، ایسے امام کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے امام کو جن میں یہ آپ یہ بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے، آپ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، نہ میں آپ کے دل کی بات کو جانتا ہوں، نہ آپ میرے ضمیر کو جانتے ہیں۔ یہ بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے اندرونی کیفیت کیسی ہے، گندا آدمی ہوں یا اچھا آدمی؟ دل کی بات کو کوئی نہیں بتا سکتا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کو ہم ہی بنا لیں گے، امام کو ہم خود بنائیں گے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں،
امام کو نبی بھی نہیں بنا سکتا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، امام کو نبی بھی نہیں بنا سکتا، پھر کون بنائے گا؟ خدا بناتا ہے، نبی کے ذریعے سے پہچنواتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے ذریعے سے پہچنواتا ہے، وگرنہ امام کون بناتا ہے؟ خدا۔ کہاں کہا یہ مولانا بات؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں امام بنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم بنا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے انسان اپنے کو پہچانتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ بتائیں نا، پہچانتا ہے اپنے کو؟ جی پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اما جب اپنے کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے کو نہیں، مثال دیجئے مولانا، بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے کو نہیں پہچانتا۔ جی ہاں، انسان اپنے کو نہیں پہچانتا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے انسان کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں خدا کا اچھا بندہ ہوں۔ لیکن جب کوئی کرسی مل جاتی ہے، جب پوسٹ مل جاتا ہے، جب اقتدار مل جاتا ہے نا، تو سب سے بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے کو عادل سمجھ رہا تھا، یہ انسان اقتدار، اما جب منزل امتحان میں آئے نا، پھر انسان کی حقیقی حیثیت کھل کے نگاہوں کے سامنے آتی ہے نا۔ جو انسان اپنے کو متقی سمجھ رہا تھا، مقام امتحان میں قرار پانے کے بعد یہی انسان سب سے بڑا ظالم ہو گیا۔ ایک مثال دوں گا اور میں ثقیفہ سے جڑ جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے عبد الملک بن مروان، جب تک اس کو حکومت نہیں ملی تھی، جب تک اس کو حکومت نہیں ملی تھی، دن رات مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ کرتا کیا تھا مسجد میں بیٹھ کے؟ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، اور قاری قرآن، اسے قاری قرآن کہا جاتا تھا، اور اتنا مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ اس کو حمامۃ المسجد کہتے تھے، مسجد کا کبوتر ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مسجد کا کبوتر ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا عادل ہوں، میں بہت بڑا منصف ہوں، میں اللہ کا بہت متقی بندہ ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس کو خبر پہنچی کہ اب خلافت تم تک پہنچ گئی، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی یہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ اب حکومت اور اقتدار، کبھی کبھی توجہ کرے گا میرا مجمع، بنی امیہ اور بنی عباس نے ان ساری چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے اقتدار تک پہنچنے کا، اقتدار تک پہنچنے کا۔ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے، کیسے دھوکہ دیا جائے۔ اما میں جب نہروان عرض کروں گا نا، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے گھٹے تھے جو مولا کائنات کو کہہ رہے تھے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، آپ نے گناہان کبیرہ کیا ہے، آپ توبہ کریے۔ یہ گھٹے نہیں تھے، یہ دھوکہ دینے کا ذریعہ تھا، یہ فقط سجدے میں جا کے اپنا سر پٹک رہے تھے۔ توجہ کرے گا میرا مجمع، توجہ۔ جب اس کو ملی ہے خبر، جب خبر ملی ہے نا کہ تم خلافت پہ پہنچ گئے، تو آپ کو پتہ ہے کھلا ہوا قرآن بند کرتا ہے اور کہتا ہے سلام علیک، سلام علیک، ھذا فراق بینی و بینک۔ بس ہم کو تو ہمارا ہدف اور مقصد مل گیا، اب ہم میں اور تم میں جدائی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اما جب انسان، اب پہلے کیا سمجھ رہے تھے بڑے متقی ہیں، جب انسان اپنے ہی کو نہیں پہچانتا ہے تو کیا وہ دوسرے کو پہچان لے گا؟ اسی لیے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام سے پوچھا گیا، آخری امام سے پوچھا گیا، آقا یہ بتائیے کیا انسان امام چن سکتا ہے؟ کیا انسان امام چن سکتا ہے؟ تو امام نے کہا نہیں۔ امام نے کہا کیا انسان امام چن سکتا ہے؟ تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ مصلح امام کی بات کر رہے ہو یا مفسد؟ جو امام اصلاح پھیلائے اس کی بات کرتے ہو یا جو فساد کرے گا اس کی بات کرتے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا نہیں مصلح، نہیں مصلح۔ تو امام نے کہا کہ نہیں چن سکتے، نہیں چن سکتے۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں آقا؟ تو امام نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کیا تمہارے ہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ مصلح کو چھوڑ کے مفسد کو امام بنا لو؟
بہت توجہ کریے گا، اچھے کو چھوڑ کے غلط کو امام بنانے کا امکان اور احتمال ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، بہت ایسا ہوتا ہے۔ آپ پوری بنی امیہ کو دیکھ لیجئے نا، لوگ دھوکہ کھا کے ان کو حاکم بنایا ہے۔ بنی عباس کو دیکھ لیجئے، کیسے انہوں نے نعرے بلند کے دھوکہ کھا کے کہا احتمال ہے یا نہیں ہے کہ اچھے کو چھوڑ کے غلط کو امام بنا لو، کہا ہاں احتمال پایا جاتا ہے۔ کہا اسی لیے انسان امام نہیں چن سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات اور عرض کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر دلیل دی میرے امام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات پہ جن لوگوں کو لے گئے تھے، 70 لوگوں کو لے گئے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب سے متقی ہیں، مگر جب پروردگار کی تجلی ہوئی، نور کا جلوہ ظاہر ہوا، تو یہ سب جل کے راکھ ہو گئے۔ کیوں جل کے راکھ ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم اپنے خدا کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے، آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام عقل کی اس منزل تک جب یہ نہ ہو سکا کہ بھئی جن کو وہ مومن دیکھ رہے تھے وہ منافق نکل گئے، تو کہا پھر عام انسان امام اپنے لیے نہیں بنا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات جب آپ کے سامنے عرض کر چکا، اب آتا ہوں سقیفہ کسے کہتے ہیں۔ جب آپ نے امامت کا مختصر تعارف سماعت فرمایا، سقیفہ کیا ہے مولانا؟ پہلے سقیفہ کا معنی بتائیے، اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ سقیفہ میں ہوا کیا تھا۔ سقیفہ میں آپ یہ بتائیے، آپ دینی رہنما چنیں گے اور معیار الہی نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ بھئی دینی رہنما کا انتخاب بھی الہی معیار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا غیر الہی معیار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ سقیفہ کسے کہتے ہیں؟ سقیفہ کسے کہتے ہیں؟ میں ان باتوں کو جان بوجھ کے کہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اللہ حیات دے طالب علم رہوں۔ طالب علم کسے کہتے ہیں یہ بھی بتائیے مولانا؟ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں یہ بتا دیجئے۔ جس کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اسے طالب علم کہا جاتا ہے۔ وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا رشتہ کتاب سے نہ ٹوٹے اس کو طالب علم کہا، جب تک جیے کتاب سے جڑا رہے، جب تک جیے کتاب سے جڑا رہے۔ علامہ محمد جواد مغنیہ رحمت اللہ علیہ نے لبنان کی سرزمین سے کہا ہے، جس انسان کا رشتہ جس دن کتاب سے چھوٹا اسی دن اس کی جہالت کے آغاز کا پہلا دن ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جس انسان کا رشتہ کتاب سے جس دن چھوٹے گا سمجھ لے وہ انسان کے اب اس کی جہالت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب آہستہ 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 جاہل ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کتاب سے رشتہ بالکل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہر انسان کو طالب علم، یہ میرے مولا نے کہا ہے کہ طالب علم راہ نجات پہ ہے، نہج البلاغہ میں کہا طالب علم، اور اگر انسان طالب علم نہ رہا تو ہمجن رعاؤن اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریحن، اس کی مثال مکھی اور مچھروں جیسی ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا نہ ہوا، طالب علم نہ ہوا، تو اس کی انسان مکھی اور مچھر کا ہوا کا ہلکا سا جھونکا ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اچھا ہر جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب علم سوچنا سکھاتا ہے، اس کا مطلب علم سے بات قدم لے آتا ہے، اس کا مطلب علم استقلال لے کر آتا ہے۔ علم ہی انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، علم ہی انسان کو حقیقی حیات دیتا ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ سقیفہ بتاؤں نا، چونکہ ہم بھی جب چھوٹے تھے اور مجلسوں میں جاتے تھے اور منبر پہ آنے والے خطیب جب سقیفہ کہتے تھے تو دل یہی کہتا تھا کہ بھئی سقیفہ ہے کیا؟
سقیفہ کس بلا کا نام؟ کیا چیز ہے سقیفہ؟ سقیفہ ایک جگہ ہے، ایسی جگہ کو کہتے جس پہ چھت لگی ہو، چھت دار یعنی ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ہال اور ایک ایسا کمرہ جہاں کے اوپر چھت لگی ہو، اس کو کہتے ہیں سقیفہ۔ تو یہ ایک چھت لگی ہوئی جگہ تھی، وہاں لوگ جا کر بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، استراحت کرتے تھے۔ بس سقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے اوپر دیواروں اور چھت ہو، وہاں لوگ جا کر بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، استراحت کرتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا سقیفہ کیا ہے؟ نبی گرامی، اب بالکل جڑ گیا ہوں، نبی گرامی نے کل کی مجلس یہاں تک عرض کی تھی، نبی گرامی نے میرے مولا سے کہا کہ اے علی میرا سر اپنے دامن میں رکھو، یہ بات کہی تھی نا، جب تک دفن نہ کر لینا مجھ سے جدا نہ ہونا۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں گا، مدینے میں 2 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام کیا تھا؟ خزرج۔ آپ اس سے کام ہے مجھے، ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج۔ یہی جب مسلمان ہوئے تو انصار کہلائے۔ توجہ کریں گے، یہی جب مسلمان ہوئے تو کیا کہلائے؟ انصار کہلائے۔ ان دونوں میں بڑی پرانی دشمنی تھی، یہی لوگ لڑتے تھے، ایک اونٹ کے قتل پہ 40 سال تک لڑا کرتے تھے، بڑی پرانی دشمنی تھی۔ ایک اور آپ کو مثال دوں تو میری بات بہت واضح ہو جائے گی، توجہ کرنے کی۔ اسپرنگ دیکھا ہے نا، اسپرنگ کو دبا کے رکھیے گا تو جب تک اس کے اوپر وہ چیز رکھی رہتی ہے وہ دبی رہے گی، مضبوط اسپرنگ کی مثال دے رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ ہٹی وہ جا کے چھت سے لڑے گی، یہ اسپرنگ کی مثال ہے۔ اچھا توجہ کرے گا میرا مجمع، ان دونوں میں تعصب بہت پایا جاتا تھا۔ کس میں؟ اوس میں اور خزرج میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم قبیلے اوس سے ہیں، تم نے ہمارے کس طریقے سے ہماری اونٹ کو کیسے تم نے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا، ہماری طرف سے گزر کیسے گئے، ہم قبیلے اوس سے۔ وہ کیا کہتے تھے اور ہم قبیلے خزرج سے۔ نبی نے جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور نبی مدینے میں آئے تو نبی نے ان کو بھائی بنا دیا۔ ان کو کیا بنایا؟ بھائی بنایا۔ جب تک نبی رہے وہ قبیلگی تعصب اور قبیلے والا تعصب دبا رہا۔ قبیلے کا تعصب کیا رہا؟ بالکل اسی اسپرنگ کی طرح دبا رہا، اور نبی کی وفات جیسے ہوئی پھر سے وہ قبیلے والا تعصب جاگ اٹھا، بالکل ایسے ہی جیسے راکھ کے نیچے آگ کا انگارہ ہو۔ بھئی راکھ ہے، اس کے نیچے آگ کا انگارہ، آپ راکھ کو ہٹا دیجئے تو آگ کا انگارہ ظاہر ہو جائے گا۔ توجہ کریں گے، نبی گرامی کی ادھر وفات ہوئی نہیں، ادھر خزرج کے لوگ سقیفہ میں جمع ہو گئے۔ کہاں کے لوگ؟ خزرج۔ کون؟ انصار۔ پہلے جمع کون ہوئے مجھے بتائیے؟ انصار جمع ہوئے، سعد بن عبادہ کو لے کر آ گئے۔ سعد بن عبادہ بھی مریض، سعد بن عبادہ کو لے کر آ گئے، کہا حاکم انصار سے بنے گا۔ کس سے بنے گا؟ انصار سے۔ انصار میں بھی توجہ کرے گا، انصار میں بھی کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ سعد بن عبادہ خزرج کا آدمی تھا۔ کس کا آدمی تھا؟ خزرج کا، قبیلے خزرج کا۔ اب جب قبیلے خزرج کو یہ لوگ حاکم بنانے لگے تو اب اوس والے کو کیسے برداشت ہوگا؟ اب وہ قبیلگی تعصب جاگ اٹھا۔ بھائی اتنے میں قبیلے اوس کے لوگ آئے، کہا بھائی ہم تو تمہیں حاکم بننے نہیں دیں گے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ پس خزرج قبیلے کا انسان سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا جا رہا تھا کہ کس نے روکا؟ دوسرے قبیلے اوس نے کہا بھئی ہم قبیلے اوس ہیں، ہمارا ہونا چاہیے، ہم تمہیں بننے نہیں دے سکتے۔ اتنے میں مہاجرین کو پتہ چلا۔ مہاجر کسے کہتے ہیں جی؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں۔ مہاجر کس؟ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ پہلے خلیفہ بھی مہاجر ہیں، دوسرے خلیفہ بھی مہاجر ہیں، تیسرے خلیفہ بھی مہاجر ہیں، اور یہ سب قریش ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قریش۔ مہاجر کو پتہ چلا، پہلے خلیفہ کو، دوسرے خلیفہ کو، اور بھی قریش کو پتہ چلا کہ انصار امام چن رہے ہیں، رہنما چن رہے ہیں۔ کہاں کے اوپر؟ سقیفہ میں۔
اب یہ بھی پہنچ گئے، پہلے خلیفہ بھی پہنچے، دوسرے خلیفہ بھی پہنچے، اور بھی مہاجرین پہنچے۔ اب انصار اور مہاجرین میں گفتگو ہونے لگی۔ کس میں گفتگو ہونے لگی؟ انصار اور مہاجرین میں بحث و مباحثہ و مناظرہ۔ انصار کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کس سے ہوگا؟ ہم میں سے ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے اسلام مکے میں اترا ہے یا مدینے میں؟ ایک صلوات کا سہارا دیجیے بر محمد اور آل محمد۔ اسلام مکے میں اترا ہے۔ اسلام مکے پھیلا کہاں سے؟ مدینے سے۔ مدینے والوں نے مدد کی ہے، مگر اترا کہاں کے اوپر ہے؟ مکے میں۔ اچھا، تو مہاجر کہہ رہے تھے کہ حاکم ہم میں سے ہوگا، انصار کہہ رہے تھے کہ حاکم ہم میں سے ہوگا۔ اب مہاجر والوں سے پوچھا بھائی تم میں سے کیوں حاکم ہوگا؟ توجہ کریے گا، تو انہوں نے جو دلیل دی اس دلیل پہ توجہ کریے گا۔ مہاجر کہنے لگے کہ حاکم ہم میں سے ہوگا، یعنی پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ اور دیگر مہاجرین کہنے لگے بھائی حاکم ہم میں سے ہوگا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اسلام ہمارے شہر میں اترا ہے۔ اچھا، پہلی دلیل کیا دی؟ اسلام ہمارے شہر میں اترا ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ کیسے رشتہ دار ہو جائیں گے؟ نبی بھی قریش سے ہیں، یہ بھی قریش سے ہیں۔ اور تیسری دلیل یہ دی کہ تم سے پہلے ہم اسلام لے آئے۔ تین دلیل دی نا، بس پہلی دلیل آپ مجھے بتائیے کیا ہوئی؟ اسلام ہمارے شہر میں اترا، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہوئی؟ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اور تیسری دلیل کیا ہوئی؟ جی ہم تم سے پہلے اسلام لے کے آئے، اس لیے رہبر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ انصار بولے کہ رہبر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تمہاری کیا دلیل ہے کہ رہبر تم میں سے ہونا چاہیے؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ تو انصار نے کہا کہ دیکھو، جب تک تم لوگ مکے میں تھے مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی اور مسلمان ستائے جا رہے تھے مکے میں۔ جب تم مدینے آئے تو ہمارے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، ہمارے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی ہے اور ہم ہی نے اسلام کی مدد کی ہے، اور ہماری ہی وجہ سے رسول کو یہ موقع ملا کہ وہ دنیا والوں تک اسلام کو پھیلا سکیں۔ اس لیے حاکم ہم میں سے ہونا چاہیے، اس لیے حاکم ہم میں گفتگو ہوتی رہی۔ تو انصار کے کچھ لوگ بولے کہ ایسا ہے کہ دونوں سے ایک ایک حاکم بنا لیتے ہیں، امیر منکم و امیر منا، یعنی دو حاکم مل کے ساری امت کی رہبری کریں گے۔ کتنے حاکم مل کے؟ دو۔ کس سے ہوگا؟ ایک مہاجر یعنی ایک مکے کا ہوگا اور ایک کہاں کا ہوگا؟ مدینے کا ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی انصار کے لوگوں نے کہا کہ بھئی دو حاکم ہو جاتے ہیں، دو حاکم ہو کے ہم چلائیں گے حکومت کو، تو پہلے خلیفہ بولے کہ یہ نظریہ اچھا نہیں ہے۔ کون سا نظریہ؟ دو حاکم ہو، امیر منا امیر منکم، اس سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے گا۔ بہت توجہ کریے گا، میں صرف تاریخ پڑھوں گا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ کہ تفرقہ ہوگا۔ اچھا، اس میں تفرقہ نہیں دکھ رہا ہے کہ نبی کی واضح حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے سقیفہ میں، نبی کی حرمت پامال ہو رہی ہے سقیفہ میں، اس پہ تفرقہ نہیں دکھتا ہے۔ اس پہ تفرقہ، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہاں نبی کی حرمت شکنی کی گئی ہے وہ سقیفہ ہے۔ ابھی کل آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، کہاں یہ نہیں ہوگا کہ دو امیر ہوں۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تفرقہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ کہا میرا نظریہ ہے کہ حاکم ہم میں سے ہو، وزیر تم میں سے ہو۔ ہم تمہارے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مکے کا حاکم ہو جائے گا، مدینے کا وزیر ہو جائے گا۔ اس نظریے کو قبول کر لیا گیا سقیفہ میں۔ کیا مہاجرین میں سے؟ اچھا، یہ نظریہ بھی قبول ہوا ہے کہ مہاجر کا حاکم ہوگا، اور وزیر کس کا ہوگا؟ جی وزیر کس کا ہوگا؟ انصار کا ہوگا۔ آپ ذرا جوش ملیہ آبادی کے ان اشعار کو تو ملاحظہ کریں، اہل حق سے کہہ رہی ہے یہ مؤرخ کی زبان، اہل حق سے کہہ رہی ہے یہ مؤرخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں،
باتیں پیغمبر ہوئی تھی، کس طرح سرگوشیاں چھا گیا تھا، ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں۔ اب ذرا سازشوں کے کارواں پہ توجہ کریے، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، اللہ اللہ، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ آپ کو پتا ہے، اسی لیے ایک امیر نے ایک سید سے یہ پوچھا، ایک حاکم نے ایک سید سے یہ پوچھا، بتاؤ حسین کہاں قتل کیے گئے؟ تو سید نے کہا کہ کربلا میں قتل کیے گئے۔ کہا تم صحیح نہیں کہتے ہو، کہا تم صحیح نہیں کہتے ہو، حسین کربلا میں قتل نہیں کیے گئے۔ کہا تم بتاؤ حسین کہاں قتل کیے گئے؟ کہا حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش کی جا رہی کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے کر آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں۔ ہیمفرے نے اپنے اعترافات میں ایک بات لکھی ہے، جہاں جس جگہ کے اوپر حسین کے نام پہ لوگ جمع ہوتے اس بلڈنگ کو گرا دو، کہا اس بلڈنگ کو گرا دو۔ کیوں؟ کہا اس میں عمیق باتیں کی جاتی ہیں، کہا اس جگہ کے اوپر غیرت کی باتیں کی جاتی ہیں، اس جگہ پہ بیٹھ کے انہیں کرامت نفس کا درس دیا جاتا ہے، یہاں ویلیوز اور اقدار کی باتیں کی جاتی ہیں، اقدار کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں عزیزان محترم، یہی وہ جگہ ہے۔ علامہ محسن سید امین عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجلس اور فرش ازا المدرسۃ فیہا یسہل الناس التعلم والاستفادۃ لجمیع طبقات الناس۔ فرش ازا وہ جگہ ہے جہاں آسانی سے ہر طبقے کا انسان سیکھتا ہے۔ کا کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی بڑا بھی سیکھتا ہے، چھوٹا بھی سیکھتا ہے، بوڑھا بھی سیکھتا ہے، جوان بھی سیکھتا ہے، نوجوان بھی سیکھتا ہے، اور کیا سیکھتا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُ فِيهِ التَّارِيخُ وَالْكَلَامُ وَالتَّفْسِيرُ وَالْأَخْلَاقُ۔ کہاں سبجیکٹ بھی تو دیکھیے، تاریخ سیکھتا ہے، علم کلام سیکھتا ہے، تفسیر سیکھتا ہے، عقائد کی باتیں سیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے تہذیب نفس کا بھی درس دیا جاتا ہے اور تطہیر نفس کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس بات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا نہیں، امیر ہم میں سے، وزیر تم میں سے۔ کہا یہ بات صحیح ہے، امیر آپ مکے کا بنے گا، وزیر کہاں کا بنے گا؟ انصار یعنی مدینے کا۔ اچھا اب بنے کون؟ یہ تو ایک نظریہ تھا، یہ تو ایک تھیوری تھی جسے مانا گیا، بنے گا کون؟ بنے گا کون؟ اب لوگوں کو دیکھنے لگے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں بنے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں بنے۔ بہت توجہ کرے گا، یہ بہت عظیم پوائنٹ ہے، میں اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا، اس پہ غور کرے۔ کوئی کہہ رہا تھا کوئی بنے، تو دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ ابن جراح، دوسرے خلیفہ اور ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ کوئی نہیں بنے گا، ابو بکر بنیں گے۔ حاکم کون بنے گا؟ ابو بکر۔ ان کا کہنا تھا کہ مجمع نے پہلے خلیفہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور حاکم بن گئے، پہلے خلیفہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، تھوڑے سے انصار اور تمام اہل بیت نے بیعت نہیں کی، اہل بیت کے گھرانے کی فردوں نے بیعت نہیں کی، اور کچھ انصار نے بیعت نہیں کی، سب نے بیعت کر لی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اس طریقے سے بیعت ہوئی ہے، اور یہاں سے سن 11 ہجری میں نبی کی وفات کے بعد خلیفہ اول مسلمانوں کے حاکم بن گئے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس معیار پہ یہ خلیفہ بنے؟ معیار بتائیے کیا تھا، قاعدہ کیا تھا، قانون کیا تھا؟ اس میں تو یہ بات تو صرف یہ آ رہی تھی، ہم مہاجر تم انصار، ہم مہاجر تم انصار، ہم مہاجر تم انصار۔ یہ بتائیے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا جو پہلا خلیفہ بنا وہ الہی معیار کے مطابق نہیں بنا ہے. وہ کس معیار پہ؟ وہ قبیلے کے تعصب کے معیار پہ بنا ہے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اس پہ پھر میں زور دوں گا. اس پہ پھر بھائی منا اور منکم کی بات تھی، ہم مہاجر تم انصار. بھائی مکے میں دین آیا ہے. اچھا بس یہ پہلی بات، اور اتنا بڑا انحراف ہے، توجہ کرے گا میرا مجمع، تاریخ اسلام میں سب سے بڑا انحراف یہی. اگر یہ نہ ہوتا تو بنی امیہ کا قبضہ ہوتا ہی نہیں اسلام پہ، اور نہ تخت پہ بنی امیہ آتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی خلافت میں اسلامی ضوابط کی بات نہیں کی گئی ہے، قبیلگی تعصب کی بات کی گئی ہے. اچھا تو ابھی تو غدیر گزری، ابھی تو جیش اسامہ کی بات تھی، ابھی تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو لاؤ قلم و دعوات لے کر آ جاؤ. نبی کی واضح حدیث کے ہوتے ہوئے کیا کسی دوسرے معیار کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے، یا دوسرے معیار کی نوبت آ بھی سکتی ہے؟ اچھا توجہ کرتا جائے گا میرا مجمع. میں اپنی بات کو سمیٹوں. مولا کے دروازے پہ بھی بیعت لینے آئے تمام بنی ہاشم. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. تمام بنی ہاشم، اس پہ بھی غور کرے، تمام بنی ہاشم شہزادی دو عالم کے گھر کے اوپر آئے. اچھا اور بنی امیہ تیسرے خلیفہ کے گھر میں تھے. کس کے گھر میں تھے؟ تیسرے خلیفہ کے گھر میں بنی امیہ. وہ بنی امیہ سے تھے، مگر بنی ہاشم کس کے گھر میں تھے؟ امام کے گھر میں. اب دوسرے خلیفہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ چلے تو تیسرے خلیفہ کے گھر کے اوپر جا کے بلند آواز سے کہا کہ تم ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب نے ان کی بیعت کر لی. تو جتنے بنی امیہ تیسرے خلیفہ کے گھر میں تھے سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی. اب شہزادی دو عالم کے گھر پہ پہنچے. اب جب شہزادی کے گھر پہ پہنچے ہیں تو بنی ہاشم میں سے ایک ہستی کا نام ہے زبیر بن عوام. وہاں کے اوپر جب کہا گیا کہ علی سے اور تمام بنی ہاشم سے کہا گیا کہ خلیفہ اول کی بیعت کرو. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. اس بات کو ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی 20 جلد شرح لکھی ہے، اس میں بیان کیا ہے. ان سے جب کہا گیا کہ بیعت کرو تو زبیر بن عوام نے اپنی تلوار نکال لی. تلوار نکالنے کے بعد دوسرے خلیفہ کے ساتھ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے سلمہ بن اسلم. اس نے جھپٹ کے تلوار ان کی چھین لی زبیر بن عوام کی، اور دیوار پہ مار کے کہا بیعت کرتے ہو یا نہیں؟ بنی ہاشم نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. تو دوسرے خلیفہ بولے کہ تم یا حریص ہو یا دیوانے ہو، یا لالچی ہو یا دیوانے ہو. پھر اس کے بعد مرحلہ یہ پہنچا کہ علی علیہ السلام کو اور آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہیں یہ ساری باتیں. امام علی علیہ السلام اور جتنے لوگ تھے سب کو وہاں سے لے جایا گیا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کس طریقے سے، جب کبھی شہزادی دو عالم کی شہادت پڑھوں گا وہاں کے اوپر، جب فدق پڑھوں گا تو وہاں کے اوپر آپ کے سامنے عرض کروں گا. اصل مسئلہ فدق کیا تھا. اچھا لے جایا گیا، لے جا رہے تھے تو امام نے کہا کہ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں اور رسول خدا کا بھائی ہوں. اتنی بات توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. اب خلیفہ اول کے پاس لے جایا گیا. جب خلیفہ اول کے پاس لے جایا گیا تو خلیفہ اول نے امام علی سے کہا کہ بیعت کریے. تو امام تاریخ پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہیں، سنی عالم دین ہیں، معتزلی ہیں، مگر نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. نہج البلاغہ کی شرح امام علی علیہ السلام سے پہلے خلیفہ نے کہا بیعت کریے. تو امام نے کہا میں بیعت کروں یا تم بیعت کرو گے؟ بڑی پیاری بات کہی، خدا کی قسم. اما اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ڈرے وہ امام نہیں بنتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگے وہ امام نہیں بنتا ہے، جس میں انسانی فضائل میں کمی ہو وہ امام نہیں بن سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. کہا میں کروں گا یا تم کرو گے؟ میں جو تم نے سقیفہ میں دلیل دے کے انصار سے خلافت لے لی تو اس دلیل کے مطابق تو میں پورا اتر رہا ہوں. بھائی کس بنیاد پر انہوں نے لیا تھا؟ ہم رسول کے رشتہ دار ہیں.
امام نے کہا تم نے انصار سے کس بنیاد پہ لیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کیا پیاری بات میرے امام نے کہی ہے، کس طریقے سے وہیں کے اوپر پکڑا، کہا کس بنیاد پہ تم نے خلافت کو لیا؟ یہی تو کہہ کے تم رسول کے رشتہ دار ہو۔ یہ بتاؤ تم قریبی رشتہ دار ہو یا میں؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا، تم قریبی رشتہ دار ہو یا میں اچھا میں تو اتنی گفتگو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جب نمرود اور ابراہیم کا مناظرہ ہو رہا تھا عراق میں، تو نمرود سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا نمائندے خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا تھا میں مردوں کو جلاتا ہوں، اللہ بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہا میں زندے کو مردہ کرتا ہوں، اللہ بھی یہ کر دیتا ہے۔ توجہ کریے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتوں کو چھوڑ کے یہ کہا کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اگر تیرے پاس اقتدار ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈوبو دے۔ اللہ اللہ، مغرب سے نکال کے مشرق میں، فبہت الذی کفر، پس کافر کیا ہوا؟ مبہوت ہو گیا۔ جب میرے امام نے کہا کس بنیاد کے اوپر خلافت تم نے انصار سے لی ہے، اس میں تو میں تم سے زیادہ حقدار بنتا ہوں، اب کیا کر سکتے تھے؟ خاموشی۔ تو دوسرے خلیفہ بولے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ بیعت نہ کر لیں گے۔ اچھا آپ نہیں چھوڑیں گے؟ اب میرے مولا کا جملہ سنیے گا، کہا جب تک بیعت نہ کریے گا چھوڑوں گا نہیں۔ تو امام نے کہا، بڑی پیاری باتیں کہیں، امام نے کہا کہ دوسرے خلیفہ سے تم نے خلافت کی اونٹنی کے تھن سے، خلافت کی اونٹنی یعنی خلافت کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ اونٹنی سے۔ کہا خلافت کی اونٹنی کے تھن سے اتنا دودھ دوہو کہ تمہارے لیے بھی آدھا بچ جائے۔ ایک بات پہ غور کریے گا، ابھی میں وضاحت کروں گا۔ اتنا دوہو، خلافت کی اونٹنی سے اتنا دودھ دوہو کہ تمہارے لیے بھی کتنا بچ جائے؟ آدھا بچ جائے۔ پھر امام نے کہا شاید نہ سمجھے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا آج تم ان کی خلافت کو مضبوط کرو، یہ کل تمہیں خلافت واپس کر دیں گے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، آج آپ انہیں حاکم بناؤ، اللہ اللہ، اور یہی ہوا۔ کل عرض کروں گا بھائی دوسرے خلیفہ کیسے حاکم بن گئے؟ چلیے انہوں نے سقیفہ میں تو بیعت ہوئی، پر دوسرے خلیفہ کیسے حاکم بنے؟ پہلے خلیفہ نے وصیت لکھی تھی۔ پہلے خلیفہ نے کیا کیا؟ وصیت لکھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ خلیفہ کون ہوگا میرے بعد؟ آپ بتائیے۔ میرے بعد خلیفہ دوسرے ہوں گے، دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر ہوں گے میرے بعد خلیفہ۔ یہی سے تو خلافت سلطنت میں بدلنے لگی۔ بے خلافت کس میں بدل جائے گی نا، یہیں سے تو موروثی ہو جائے گی نا، یہاں پہ صلاحیت نہیں دیکھی جائے گی۔ آپ کو پتہ کا دودھ اتنا دہ لو، خلافت کی اونٹنی کے تھن سے اتنا دودھ دہ لو کہ تمہارے لیے بھی کیا رہے؟ آدھا بچ جائے۔ آج ان کے کام کو تم مضبوط کر دو اور کل تمہارے لیے بچا رہے گا۔ اس کے بعد امام نے کہا ہرگز کیا شان ہے میرے امام کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ شجاعت میدان جنگ میں تلوار جلانے سے زیادہ ہے۔ یہ شجاعت میدان جنگ میں تلوار چلانے سے، اما اس علی کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے جن کے لیے جوش نے کہا تھا کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار۔ کتنی پیاری بات، اما جب تک زمین پہ شریر رہیں گے،
کربلا تلوار لیے ہوئے کھڑی رہے گی جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، اللہ اللہ، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ اللہ اللہ، کہا ہرگز ہرگز ہرگز۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ انسان کے ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو ایمان میں استحقاق اور استحکام لے کر آتی ہے نا، وہ سچی تاریخ ہے، وہ حقیقی تاریخ ہے، اور یہی حقیقی فضائل ہے، اور یہی حقیقی فضائل ہے۔ اچھا، کہا ہرگز خدا کی قسم میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ پس آپ نے دیکھا معیار بدلا ہوا تھا، امام نے کہا، اور خود پہلے خلیفہ نے بارہا کہا، بارہا شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کاش کوئی دوسرا خلیفہ بنا ہوتا۔ کہا ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تو حاکم بنا دیا گیا وگرنہ میں تم لوگوں سے اچھا نہیں تھا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ولیت علیکم ولست بخیرکم ولست۔ اور یہ بھی وہ کہتے تھے پہلے خلیفہ، ان لی شیطانا یعترینی، میرے پاس شیطان آتا جاتا رہتا ہے۔ ایاکم و ایای اذا غضبت، جب مجھے غصہ آ جائے تو دور رہنا، جب مجھے غصہ آ جائے تو دور رہنا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی جملہ ہے، خاص طور سے عربی پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح رہے کہ ہاں بھائی ہے یہ، اور جس کو ڈھونڈنا ہوگا وہ تاریخ میں جا کے ڈھونڈ لے گا سرچ کر کے۔ اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اب آپ نے دیکھا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہی سقیفہ ہے، جہاں نبی گرامی کی حرمت کو پامال کیا گیا، جہاں خلافت کو، آپ کو پتہ ہے سقیفہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی جو اہتمام، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، جو اہتمام اللہ کے نبی نے غدیر خم میں کیا تھا، اس اہتمام پہ پانی پھیر دیا گیا، اہتمام پہ، یعنی سقیفہ انکار امامت۔ سقیفہ کا مطلب ہے انکار امامت، سقیفہ کا مطلب سیدھا سیدھا مطلب ہے انکار امامت، اور یہی اسی وجہ سے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں اپنے مجمع سے، بڑی عظیم بات ہے، یہ جو انہوں نے رشتہ داری کی باتیں کی، کنہوں نے؟ بھئی انہوں نے اسی لیے تو لیا، ہم رسول کے رشتہ دار ہیں مہاجرین نے، اسی لیے تو حکومت کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اسی رشتہ داری کو بہانہ بنا کے بنی امیہ نے شام میں اتنا رشتہ داری کہا کہ علامہ ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی امیہ نے شام والوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ نبی کے رشتہ دار صرف ہم ہیں۔ میں انشاءاللہ کل دقیق طریقے سے واضح کروں گا، اب یہاں سے تاریخ بدل جائے گی۔ اچھا، تو خلیفہ اول کے زمانے میں امام حسین کا کیا کردار تھا؟ امام حسین علیہ السلام کیا کردار تھا؟ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے علی مرتضیٰ کا حق غصب کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے فدق غصب کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے آپ کی ماں کی توہین کی گئی ہے۔ اتنی نہیں، مادر حسین کی صرف توہین نہیں کی گئی، علی مرتضیٰ کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے، تو گستاخی کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کیا کردار رہا ہے، کیا کردار رہا ہے، جانے قربان ہو جائیں۔ آپ دیکھیے نا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری 4 بنیادی کتابیں ہیں، ان 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب کو تہذیب الاحکام، تہذیب الاسلام نہیں، تہذیب الاسلام نہیں، تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام
اور امام حسین علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے ساتھ فدق کے مسئلے میں خلیفہ اول کے پاس گئے، اور جانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بھی گواہی دی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی گواہی دی، اور دونوں حضرات نے جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، دونوں حضرات نے یہ گواہی دی کہ فدق میری ماں کا حق تھا۔ آپ کو پتہ ہے امام معصوم کی گواہی کو رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ امام معصوم ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، جنگ کریں تب بھی امام، صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ آ کے کہا پہلے خلیفہ کے پاس جا کے کہا کہ میری ماں کا حق تھا فدق، میری ماں کا حق۔ اب یہاں پہ تاریخ مختلف ہے، ایک تاریخ نے لکھا کہ پہلے خلیفہ نے قبول کر لیا، کہاں بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، بات صحیح، آپ کی ماں کا حق ہے، واپس کرتے، لیکن اتنے میں دوسرے خلیفہ نے مداخلت کی۔ اب جب دوسرے خلیفہ نے مداخلت کی تو حسن و حسین جو معصوم ہیں ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا۔ اب ایک مختصر سا خاکہ، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اور انشاءاللہ اللہ نے حیات دی، میں بارہا کہا کرتا ہوں اور ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے مسلسل سوچا کرتا تھا جیسے آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں، ایسے ہی شہر مقدس قم میں اللہ نے یہ توفیق دی تھی مجلس پڑھنے کی، تو وہاں کے اوپر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اے کاش کچھ لوگ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو اس بات کا اہتمام کریں اور اس طریقے کے مجالسوں کا اہتمام کریں کہ 5 سال لگے، 6 سال لگے، 7 برس لگیں، 10 برس لگیں، پر حسین کو ابتدا سے پڑھا جائے اور سن 61 تک چلا جائے۔ حسین کو کہاں سے پڑھا جائے؟ ابتدا سے پڑھا جائے، اور ایک تحریک کے عنوان سے کربلا کو منایا جائے۔ کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک مشن ہے، کربلا احتجاج کا نام ہے، اور خود محرم احتجاج کا نام ہے۔ محرم کسی تہوار کا نام نہیں، محرم ایک احتجاج کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک مشن کا نام ہے۔ اس طریقے سے جب حسین ایک تحریک ہے تو حسین کی عزاداری کو تحریک بناؤ، حسین کی عزاداری کو مشن بناؤ، اور اس مشن کے شریک ہو کر منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ قوم کے ہر بچے کو حسین اگر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ آئے گا حسین، تو آپ دیکھیے گا سماج کی کیفیت ہی الگ ہوگی، معاشرہ کس کمال اور بلندیوں کی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی بات کے پیش نظر اس عشرے کا اہتمام کیا گیا، ابتدا سے شروع کیا جائے، اور انشاءاللہ کربلا گام بگام امام عالی مقام پہ ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں سن 11 ہجری پہ۔ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں اس عشرے پہ؟ توفیق یہاں تک، یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ اور کوئی بھی کڑی، کسی ایک کڑی کو بھی مس نہ ہونے دیا جائے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اب نبی کے بعد پہلے خلیفہ سن 11 سے سن 13 ہجری تک، کتنے تک رہے مجھے بتائیے؟ سن 11 سے سن 13 تک۔ دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، اور تیسرے خلیفہ 23 سے سن 35 ہجری تک۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس ایک مرتبہ اور آپ سے عرض کروں اور انشاءاللہ ربط مصائب دے کے زحمت کو تمام کر دوں گا۔ کل گفتگو یہاں سے ہوگی۔ اب آہستہ آہستہ بنی امیہ اقتدار میں آنے لگیں گے، اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں گا، جب تک نبی زندہ تھے تمام امت مسلمہ کے حاکم کون ہیں؟ نبی ہیں۔ یعنی تمام امت مسلمہ کے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے حاکم اللہ کے نبی۔ اب نبی کی جگہ جو بھی آئے، چاہے غصب کر کے آئے، چاہے جس راستے سے بھی آئے، نبی کے بعد حاکم کون ہوا؟ جی حاکم کون ہوا؟ پہلے خلیفہ حاکم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اتنی بات۔ اس وقت کا زمانہ، آئندہ کل کی بات کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے۔ جس زمانے کی ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا
کہ الگ الگ حکومتیں رہی ہوں، الگ الگ حاکم ہوں. جیسے آج مثلا عراق کا الگ حاکم، ایران کے الگ حاکم، ہندوستان کے الگ حاکم ہیں، لبنان کے مثلا سیریا الگ ہے، شام الگ ہے، مصر الگ ہے، جتنے ملک ہیں، سعودیہ الگ ہے، دبئی الگ ہے، عمان الگ ہے، کویت الگ ہے، جتنے ملک ہیں اتنے حاکم ہیں. مگر اس زمانے میں جہاں جہاں اسلام ہوتا تھا حاکم سب کا ایک ہوتا تھا. حاکم سب کا کون ہوتا تھا؟ ایک ہوتا تھا. پھر وہ کیا ہوتے تھے؟ ان کے گورنر ہوتے تھے. ان کے کیا ہوتے تھے؟ گورنر ہوتے تھے. اب اتنی بات کہہ دیا. کل کے لیے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی جب بھی کوئی ملک فتح ہوتا تھا تو گورنر کون بنائے گا؟ حاکم بنائے گا. اچھا 11 سے 13 تک کون ہے حاکم؟ کون ہے؟ پہلے خلیفہ. 13 سے 23 تک دوسرے خلیفہ. کتنے سال؟ 10 سال. اور 23 سے 35 تک تیسرے خلیفہ. 12 سال اور کچھ مہینے. ٹھیک ہے نا؟ 12 سال اور کچھ مہینے. اس کا مطلب ہوا کہ ان تینوں حضرات کے زمانے میں اگر کوئی ملک فتح ہوگا تو گورنر کون بنائے گا؟ جو حاکم ہوگا وہی بنائے گا. اب سن 13 ہجری میں، 13 کے شروع میں پہلے خلیفہ کے انتقال سے پہلے اسلام کی فوج نے شام کے اوپر حملہ کیا. کہاں کے اوپر؟ شام کے اوپر حملہ کیا. اس بات کو یہیں چھوڑ کے اب آج کی گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور جہاں تک ہو سکے گا آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک ان اہم باتوں کو پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. بس عزیزان محترم، یہی وہ اقدار ہیں، یہی وہ اقدار ہیں، یہی وہ دین ہے، اور اسی حقانیت کو پہنچانے کے لیے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا تھا. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا. آپ کو پتہ ہے محرم کی 7 تاریخ ہے. آج محرم کی 7 تاریخ ہے، اور حسین مقتل سے نزدیک ہو رہے ہیں. حسین قتل گاہ سے نزدیک ہو رہے ہیں. ہاں، حسین نے یہ نانا کے زندگی میں یہ سمجھ لیا تھا کہ نانا مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر مجھ سے زیادہ میرے نانا دین سے محبت کرتے ہیں. دین پہ ضرورت پڑے تو میرے نانا مجھ حسین کو قربان کر دیں گے. اسی لیے حسین نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک حسین کی رگ میں خون کا ایک قطرہ رہے گا، حسین دین کی راہ میں وہ قطرہ قربان کرتا چلا جائے گا. حسین اس راہ میں اپنے علی اکبر کو دے دے گا. حسین سکینہ کی جدائی برداشت کریں گے. حسین رباب کی جدائی برداشت کریں گے. ہمارے اور آپ کے دوسرے امام سن 50 ہجری میں شہید ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام جب شہید ہوئے تو جناب قاسم 3 برس کے تھے. 3 برس کے جناب قاسم تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی آغوش تربیت میں جناب قاسم پلے بڑھے ہیں. ایک یتیم کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا بیٹا جانا، جناب قاسم کو اپنے ساتھ رکھا. میرے بھائی کی یادگار ہے. اور جب امام حسن علیہ السلام کے یاد ستاتی تھی تو اپنے بھائی کی یادگار جناب قاسم کو دیکھ لیا کرتے تھے. بہت محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام سے. جب عاشور کی رات آئی اور شب عاشور آئی تو حسین نے سب کے سامنے جب شہادت نامہ پڑھا تو جناب قاسم علیہ السلام کو کہیں سے یہ احساس ہوا کہ میرا نام نہیں لیا گیا، شاید میں کل شہداء کے فہرست میں نہ رہوں. نہ معلوم، شاید ان کی کمسنی یہ کہہ رہی تھی، اور کمسنی کا خیال کر کے یہ سوچا تو امام حسین کی خدمت میں آ کے کہا کہ چچا کل سب شہید ہو جائیں گے، کیا میرا نام بھی شہداء کے فہرست میں نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے مختصر حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھی جناب قاسم علیہ السلام کے سامنے. کہا بیٹا کل تو علی اصغر بھی شہید ہوگا، تو کیا اشقیاء خیموں میں در آئیں گے؟
نہیں بیٹا، میں اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں گا، مطالبہ آب کروں گا، اور میرا بیٹا دشمن کے تیر سے شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رات ڈھل گئی اور جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جب لوگ جا کے حسین کی راہ میں قربان ہونے لگے تو جناب قاسم آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اجرکم اللہ، حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ قاسم بھائی کی یادگار ہے نا، قاسم یتیم ہے نا، حسین نے قاسم کی پرورش کی ہے۔ چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا بیٹا تم میرے بھیا کی یادگار ہو، تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خدا کی قسم مقتل کے الفاظ ہیں۔ قاسم حسین کے قدموں پہ گر گئے۔ چچا جب تک مرنے کی اجازت نہ دیں گے قاسم اپنا سر نہ اٹھائے گا۔ اجرکم اللہ۔ روتے روتے ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا میرے بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور میرے بابا نے یہ کہا تھا قاسم جب مصیبت کا وقت آئے نا تمہارے چچا نرغے آدھا میں گر جائیں تو تم ان تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، کھولنے کے بعد کیا پڑھا؟ اے میرے لال قاسم جب تمہارے چچا پہ مصیبت کا وقت آن پڑے تو تم تعویذ کو کھول کے دیکھنا اور اپنے چچا پہ قربان ہو جانا، اپنے چچا کو تعویذ لے جا کے دے دینا۔ ایک مرتبہ قاسم نے حسین علیہ السلام کو دیا، بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گیا، قاسم کو گلے سے لگا لیا، دیر تک چچا بھتیجے روتے رہے، اتنا روئے حسین غش کھا کے گر گئے۔ اجرکم اللہ، غش کھا کے گر گئے، پانی نہیں، چچا بھتیجے کو غش سے واقع دلایا جائے، مگر ایک مرتبہ غش سے واقع ہوا، پھر گلے لگ گئے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ مقتل کے الفاظ ہیں، حسین نے کہا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اے میرے لال اپنے پیروں سے مرنے جاؤ گے؟ قاسم نے کہا کیف یا امی وانت وحیدا فریدا بین اعدائک، اے چچا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ آپ نرغے آدھا میں اکیلے ہیں، آپ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے، چچا روحی لروح کل فدا، میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ چچا میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کا امامہ باندھا مگر آدھا امامہ سینے پہ گرا دیا، گریباں چاک کر دیا، تلوار حمائل کر دی، ہاں گھوڑے پہ سوار کر دیا، اور سوار کرنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ غریباں چاک کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ یہ کسی یتیم کی علامت ہے، یہ میرے بھیا کا یتیم ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب قاسم میدان میں آئے ہیں نا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہو۔ ارے سعد کہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا۔ حمید کہتا ہے قاسم کا تسمہ کھلا ہوا تھا، قاسم نے تسمہ باندھنا چاہا، ایک لعین نے وار کیا، قاسم زمین کربلا پہ گرا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی یا اماں ادرکنی، اے
چچا مدد کو آئیے۔ 200 لوگ قاسم کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑا دوڑا دیا، ارے گھوڑے کا دوڑانا تھا، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، اور جب گرد و غبار ہٹی کیا دیکھا؟ قاسم ایڑیا رگڑ رہے ہیں، حسین ورثیاں پڑھ رہے، اے بیٹا قاسم، ارے تیرے چچا کے لیے بڑا سخت تھا، تیرا چچا آیا مگر مدد نہ کر سکا، قاسم کا جنازہ اٹھا لیا، سینے سے سینہ لگا دیا، خیمے کی طرف لے کے چلے، پیر خط دیتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت تھا، تیرا چچا مدد کو آ گیا مگر تیری مدد نہ کر سکا، میرے بھیا کی نشانی قاسم چلی گئی۔ فضا میں کوہرام تھا، وا قاسمہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پاک پروردگارا ہمیں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بہتر سے بہتر عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما دے، ہم گنہگار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔